بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کرنٹ افیئر کے حوالے سے آج ہم پاکستان ترکی ریلیشنز کا ٹاپک تیار کریں گے۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا آؤٹ لائن کچھ اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے انٹروڈکشن کے بعد ہم لکھیں گے کلچرل، ریلیجیس اینڈ جیو پولیٹیکل لنکس بٹوین پاکستان اینڈ ترکی۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے ترکی وار آف انڈیپینڈنس کہ کس طرح اس وقت برصغیر کے جو مسلمان تھے انہوں نے ترکی کو سپورٹ کیا۔ پاکستان ترکی ریلیشن پوسٹ 1947 جب پاکستان بنا، پاکستان کے بننے کے بعد اس ریلیشن شپ نے کون سے فردر ڈائمنشنز لیے۔ آگے ہم لکھیں گے ترکی سٹانس اور دا کشمیر ایشو۔ پہلے دن سے جس طریقے سے ترکی پاکستان کے سٹانس کو کشمیر پر سپورٹ کر رہا ہے اس پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان جو اس وقت بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اور اس کا پوٹینشل کتنا ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ڈیفنس کے سیکٹر میں ابھی تک پاکستان اور ترکی کے درمیان جو کوپریشن رہی ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور فردر ایریاز کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ایک دوسرے سے اس ڈیفنس کے ایریا میں اور کتنا کوپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے پاکستان ترکی ایڈ ایکسچینج۔ جب ترکی یا پاکستان میں نیچرل ڈیزاسٹرز جو آتے ہیں ان دونوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے سپورٹ کیا ہے، اور لاسٹ میں ہم لکھیں گے کنکلیوژن۔ آتے ہیں انٹروڈکشن کی جانب۔ انٹروڈکشن میں ہم لکھیں گے کہ پاکستان ترکی کے بہت ہی کورڈیل ریلیشنز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے کریشن سے پہلے ہی شروع ہوئے ہیں۔ ایون آپ یہ کہیں کہ 1947 سے پہلے پاکستان اس ریجن کا اور ترکی کے آپس میں بہت ہی اچھے ریلیشنز تھے۔ اس کی ایگزامپل ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 میں جب الائز لڑ رہے تھے تو انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ریلیجیس مسلمان لیڈرز تھے وہ ترکی کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اسی پر انہوں نے خلافت کمیٹی بھی بنائی تاکہ ترکی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے۔ پھر جب 1947 میں پاکستان بنا تو ترکی ان کنٹریز میں سے ایک واحد کنٹری تھا جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو ریکگنائز کیا۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی ممبرشپ کو بھی ترکی نے سپورٹ کیا۔ اس سے ہٹ کر کے اگر ہم پاکستان کی کنسٹیٹیوشن پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 40 یہ کہتا ہے کہ پاکستان اس چیز پر پابند ہے کہ وہ مسلم کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ فردر اگر ہم اور اس پر نظر ڈالیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1965 میں 1965 میں جب پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہوئی تو ترکی نے انڈیا کو ایگریسر ٹھہرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر ایشو پہ پاکستان کے سٹانس کو ترکی نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور ہر انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اب آئیں گے فردر، اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان جو ہیں یہ امپورٹنٹ کنٹریز ہیں ود ان دا مسلم ورلڈ۔ اس کو کیوں ہم اس طرح کہیں گے؟ کیونکہ ترکی اور پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے ایشو کو اور کشمیر کے ایشو کو دنیا کے ہر فورم پر اٹھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے یہ دونوں کنٹریز بہت میجر رول پلے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو OIC بنا، اکنامک کوپریشن آرگنائزیشن بنا، D8 آرگنائزیشن جو بنا، تو یہ ان دونوں کے مین کردار کی وجہ سے یہ تمام آرگنائزیشن بنے۔ ان سٹیپس کی وجہ سے انہیں کہا جا سکتا ہے کہ مسلم ورلڈ کے یہ دونوں نیچرل لیڈرز بھی ہیں۔ فردر ہم لکھ سکتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان میں بہت ہی کورڈیل ریلیشنز ہے۔ ترکی کے شہر انقرہ میں ایک روڈ کا نام قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر رکھا گیا ہے، اور پاکستان میں جو اسلام آباد میں ایونیو ہے وہ اتاترک کے نام پر رکھا گیا ہے۔
آگے ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو ترکش لینگویج ہے اس کا اردو پہ بہت ہی زیادہ انفلوئنس رہا ہے. کافی زیادہ ورڈز آج بھی اردو لینگویج میں اس طرح کے ہیں جو ترکی کے ورڈز ہیں. فردر جو گھروں کی جو سیٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، ان کھانوں میں پاکستان میں اس انفلوئنس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کپڑوں کے ڈیزائنز ہیں یہ ترکی اور پاکستان کے میچ کرتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ بات، دونوں جو کنٹریز ہیں وہ اسلامک کنٹریز ہے. ترکی میں مسلمانوں کی آبادی 99% ہے، جبکہ پاکستان میں یہ مسلمانوں کی پاپولیشن 96% ہے. تو اس وجہ سے ان کی جو ایک جیسے بلیفس ہیں ریلیجیس کنٹیکسٹ میں، یہ اس فرینڈشپ کو اور مضبوط کرتے ہیں. پھر ہم لکھیں گے کہ ورلڈ وار 1 کے دوران پاکستان تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس وقت پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا. بر صغیر کے جو مسلمان تھے انہوں نے جو خلافت عثمانیہ تھا اسے سپورٹ کیا. اس حوالے سے انہوں نے خلافت کمیٹی بھی بنائی. وہ چاہتے تھے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن آف خلافت ہے، ٹھیک ہے، یہ انٹیکٹ رہے. تو تب سے لے کر کے آج تک پاکستان یا یہ جو بر صغیر کا جو ریجن تھا وہ ترکی کو سپورٹ کر رہا تھا. پھر جب پاکستان بنا، ترکی وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کی مدد کی کہ وہ اپنے روپی کے جو بلز ہیں اسے پرنٹ کر سکے. اس کے بعد 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک فیروز خان نون کو ترکی وزٹ کے لیے بھیجا. ان کا پہلا آفیشیل وزٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بغداد پیکٹ کا بھی حصہ بنا. سب سے امپورٹنٹ بات کہ ترکی جو ہے، ترکی نے ہمیشہ پاکستان کے سٹانس کو کشمیر پر سپورٹ کیا ہے. اور 1966 میں باقاعدہ جو ترکی کے فورن منسٹر تھے انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں یہ ڈیمانڈ کیا کہ کشمیر کے ڈسپیوٹ کو سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کے مطابق حل کیا جائے. ان دونوں میں بہت ہی بہترین اکنامک ٹائز بھی ہیں. اس وقت جو پاکستان اور ترکی کے درمیان جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہو رہی ہے وہ تقریباً $1 بلین ہے. ابھی جو پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر ہے شہباز شریف، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ یہ ٹریڈ ہم $4 سے $5 بلین تک لے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ کافی جوائنٹ پروجیکٹس اس طریقے کے ہیں جن پر ترکی اور پاکستان مل کر کے کام کر رہا ہے، جس میں سے ایک کاسا، ٹھیک ہے، سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا جو ایک انرجی پروجیکٹ ہے جس میں 1300 میگا واٹ بجلی جو سینٹرل ایشین ریپبلک ہیں وہ ساؤتھ ایشین ریپبلکس کو سپلائی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا تاپی جو گیس پائپ لائن ہے اس کی کمپلیشن سے اس پوری ریجن پر کافی زیادہ اچھا اکنامک امپیکٹ پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ 2025 تک ایک ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے. یہ ان کا ویژن ہے کہ اسلام آباد، تہران، استنبول فریٹ ٹرین کا آغاز بھی کیا جائے گا. تو اکنامک ٹائز کے حوالے سے بھی ان میں ان کے بہترین تعلقات ہیں. ڈیفنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ڈیفنس سیکٹر میں یہ ترکی اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے کوپریٹ کر رہے ہیں. اس کی جو سب سے اچھی مثال ہمیں ملتی ہے وہ ہے جولائی 2018 میں، جب پاکستان نیوی اور ترکی اسٹیٹ رن ڈیفنس فرم ایسفیٹس ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں ملجم کلاس شپس ان 4 یہ انہوں نے تیار کرنے تھے. اس کے ساتھ ساتھ 30 ہیلی کاپٹرز کا ان کا ایگریمنٹ ہے کہ یہ تیار کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ریسنٹلی ترکش
ایئر اسپیس انڈسٹریز جسے تھائی کہتے ہیں، اور پاکستان نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنس کمیشن کے درمیان ایک کنٹریکٹ سائن ہوا ہے کہ انکا ملٹری ڈرونز بھی تیار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی پاکستان یا ترکی میں جو نیچرل ڈیزاسٹرز آئے ہیں، ان میں بھی یہ دو ممالک ہمیشہ صف اول میں رہے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ جب پاکستان میں 2005 میں ارتھکویک آیا تو ترکی نے $150 ملین کا ہیلپ کیا پاکستان کا، خاص کر جو یہ ارتھکویک افیکٹیز تھے ان کے لیے۔ پھر 99 میں جب ترکی میں ارتھکویک آیا تو پاکستان نے 2 جہاز ترکی بھیجے جس میں میڈیسن، بلینکٹس اور ٹینٹس وغیرہ شامل تھے۔ پھر 2011 میں ترکی کے ایک شہر وین میں جب زلزلہ آیا تو پاکستان کی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے $1,00,000 وین کے لوگوں کے لیے جمع کیے اور انہیں دیے۔ کنکلیوڈ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کی جو ریلیشن شپ ہیں وہ اپورڈ ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ترکی اس وقت مسلم ورلڈ کا ایک انڈسٹریلائز کنٹری ہے۔ پاکستان اس ڈیولپمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان کو کن کن سیکٹرز میں ترکی سپورٹ کر سکتا ہے؟ انرجی کرائسس کو ریزولو کرنے کے لیے سپورٹ کر سکتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں، ڈیفنس سیکٹر میں، ٹورزم میں، انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ میں ترکی پاکستان کا ایک بہترین طریقے سے ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو اس ریلیشن شپ کو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسے مزید تقویت دے۔ تو تھینک یو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ کوشش رہے گی کہ جو اس طرح کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر ہوتے رہیں۔ تھینک یو جی، اپنا خیال رکھیے گا۔